بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک فرشتہ جو لاکھوں سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اپنے قریب سے ایک انسانی روح کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے۔ حالانکہ پورے عرص پر وہ کئی سال گزار کے آیا ہے، وہ فرشتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا ذکر کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اس بندے کو کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان تخلیق کیے ہیں، تو پھر وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہیں؟ وہ کون سا ذکر ہے کہ جس کے بعد انسان کو معرفت الہی نصیب ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر روح کی خوراک کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اور اس طرح روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور نفس کے تابع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں، اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خفیہ طریقے سے کیے جانے والا ذکر دوسرے اذکار سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک سے زیادہ روحیں ہوتی ہیں، جنہیں ہم اسپرٹس کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی پہلی سٹیج پر جو روح جمادی اس کے اندر آتی ہے، اور یہ روح پہاڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ نشو نما پانا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح نباتی آتی ہے، جو کہ پودوں میں ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح حیوانی آتی ہے، جو جانوروں میں ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پہلی سانس لیتا ہے تو روح انسانی اس کے اندر آتی ہے، اور اگر وہ بچہ سانس لینے کے بعد مر جائے تو اس کا نماز جنازہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور بچہ دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ نماز جنازہ صرف روح انسانی کا ہی ہوتا ہے، وہ ذکر جو روح کی حقیقی غذا ہے۔ اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں۔ قرآن پاک میں قلب کا ذکر جگہ جگہ پر کیا گیا ہے، اس لیے دل کو انسانی جسم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جو کہ انسانی جسم کا مرکز اور محور ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دل میں ہی اللہ 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 پکارتے ہیں، کئی سالوں کی عبادت دل بھی جاتی ہے۔ انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ پکارتا ہے، اور اللہ کی گونج انسان کی لاکھوں بلڈ ویزلز اور کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے ایک مرتبہ خون پمپ کرتے ہوئے اللہ پکارا تو کروڑوں دفعہ اللہ کا نام جسم کے روح میں گونجتا ہے۔ یہ وہ خاص عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ فرشتوں کے پاس نورانی جسم موجود ہے، مگر اس میں دل نہیں۔ جب کچھ عرصہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام پکارتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح بڑبڑانے لگتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو بس اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کی روح میں اور روح میں اللہ سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔